محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فغتيني به فأتيته بالكساء اليمني فغتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومخزن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ.
محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی مولا بردیان بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر نعرے سے صلی علی محمد وآل محمد. عید غدیر، عید اکبر، عید بلال امام بارگاہ علی البلّہ میں جس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں تمام مومنین و مومنات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے بسم اللہ. ایک درود بھیجنے پر صلی علی محمد وآل محمد. یہ شمس و قمر یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ ہر رنگ میں ہے تیرا جلوہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں در در تجھ کو ڈھونڈایا لیکن دیکھا رضواں پھرنا شہرگ سے بھی تو پاس ملا سبحان واہ. اللہ ماشاءاللہ، سبحان ماشاءاللہ. اللہ. ذرے تیرے گلشن گلشن ستوت تیری صحرا صحرا رحمت تیری دریا دریا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا میں محتاج تیرا تو حاکم میں محکوم تیرا تو مالک میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پیام آئے مسلسل غدیر سے پہلے پیام آئے مسلسل غدیر سے پہلے ہوا نہ دین مکمل غدیر سے پہلے ہوا نہ دین مکمل غدیر سے پہلے. تمام نعمتیں کر دے گا رب تمام نعمتیں کر دے گا آج رب کریم تمام نعمتیں کر دے گا آج رب کریم کسی نے سوچا نہ تھا کل غدیر سے پہلے. اللہ پر محمد صلی علی محمد وآل محمد. اب میں اپنے یوتھ ہمارے منع مجاہد جناب ماسٹر علی عباس سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مولانا کی مطلبت پیش کریں. والدی کے نعرے سے صلی علی محمد وآل اور محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بھائی واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتا کا بڑا ماشاءاللہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह। अली अली कहने वाले वाली बान जानते ने, अली अली कहने वाले वाली बान जानते ने, शम्स बिदाए लाले वाली बान जानते ने, लेकिन सुनो नाम अली अक्सर आम अली, हक दा पयाम अली, बोलो सुबह शाम अली, तेरा मन दाली तू सरदार नहीं, तेरा मन दाली नू सरदार नहीं, उन्हें जन्नत दा होना हकदार अली जय जग होते कोई बाकमाल नहीं, अली जय जग होते कोई बाकमाल नहीं, अली दिया ताकता दी कोई भी मिसाल नहीं, नबी दा वीर अली जग दा मीर अली, मोमिना दा पीर अली सदा दस्तगीर अली, जेदे दिल विच अली दा प्यार नहीं, जेदे दिल विच अली दा प्यार नहीं, होने जन्नत दा होना हकदार नहीं, नारायणी गायानी हक दे वली दा खूब कूलाओ नारायणी, मजमा सिहाजियां दा हुमदा मैदान सी, मजमा सिहाजियां दा हुमदा मैदान सी, मन कुंत मौला की नबी ने ऐलान सी, मौला जान अली
اللہ جانے وہ صدائے علی سڑے ساؤں وچے علی 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 زندگی گزار دیا علی دیا چاؤں وچے علی 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 دا پیار اسنا گیا دعاؤں وچے علی 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 گونج جہاں وچے نارا علی علی ہے اسد ملنگا دا گزارا علی علی جان دا آیا حال علی سن دا سوال علی رخ دا خیال علی برا لجبال علی برا لجبال علی جان دا آیا حال علی سن دا سوال علی رخ دا خیال علی برا لجبال علی برا لجبال علی برا لجبال برا لجبال برا لجبال علی علی حیدر ماشاءاللہ بیٹا جیتے رہو سلامت رہو ماشاءاللہ ادھر آئیے آپ ماشاءاللہ علی مولا آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ جیتے رہو بیٹا مولا سلامت رہو تجھے پنجابی آتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی دعا رسول کی پوری ہوئی غدیر کے دن دعا رسول کی پوری ہوئی غدیر کے دن نبی کی اپنی نبوت بچی غدیر کے دن بچی غدیر کے دن منافقین کے چہرے اتر گئے ایسے منافقین کے چہرے اتر گئے ایسے کہ جیسے عرش سے بجلی گری غدیر کے دن اس کے ساتھ ہی میں جناب شاعر نگر ذوالفقار جعفری سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور محمد والے محمد صلی اللہ دیکھیے حضور ہم نے آپ سے کہا تھا نعرہ حیدری ایک شعر خصوصیت سے سماعت کیجیے گا عطا ہو یہ شعر ہے یہ سمجھ لیں آپ کے لاجتی اول کے لیے ہے اور جس نے قدر لگائی ہے قدیر تجھے ذلیل سمجھتے ہیں خود رفیق تیرے جو آج کل سوشل میڈیا میں جی 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 بسم اللہ تجھے رفیق سمجھتے ہیں خود تجھے ذلیل سمجھتے ہیں خود رفیق تیرے ہے ان کے دل میں جو میری زبان پر ہے چاہیے مولا کے لیے چند اشعار کمال انسانیت کی انتہا چاہتا ہوں واہ کمال انسانیت کی انتہا چاہتا ہوں اسی لیے دل حیدر پہ سر کو رکھتا ہوں جب بھی روح کی بہرات چاہتا ہوں تصور میں نجف کو دیکھ لیتا ہوں دلوں کے راز نام علی سے جان لیتا ہوں ہاں ہر علی والے کو پہچان لیتا ہوں نور کی حقیقت ہے کیا جانتا ہوں علی نور الہی علی راز الہی جانتا ہوں علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی منبر ظہور حق کی دلیل علی جانتا ہوں چلو اشعار مولا کی شان میں عقلوں میں جو سما نہ سکے عقلوں میں جو سما نہ سکے علی سلطان عالم علی سردار عالم شعور کی منزل آخر علی نور الہی علی محبوب خاتم رب کی نعمتوں کی انتہا علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی منبر دلیل تکمیل انسانیت میں دلیل تکمیل انسانیت کی منزل آخر علی آقا علی مولا علی تسکین پیغمبر ظہور حق کی وہ روشن دلیل علی کافی علی شافی علی زمزم علی کوثر تجلی جمال و جلال کا مظہر تجلی جمال و جلال کا مظہر علی مرشد علی ہادی علی قائد علی رہبر کن کی تکمیل و تفسیر علی علی ظاہر علی باطن علی زبان و مقام درود ماشاءاللہ
तमाम उम्र तबस्सुम न ऐसा फरमाया, तमाम उम्र तबस्सुम न ऐसा फरमाया, लबे रसूल पर जो थी हंसी गदीर के दिन, हंसी गदीर के दिन। इसके साथ ही मैं जनाब इमरान बुखारी साहब से दरख्वास्त करूँ कि आए और अपना कलाम पेश करें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات تمام مومنین مومنات کو عید جیسے عید امانہ امام علی علیہ السلام جشن عید غدیر بہت بہت مبارک۔ استاد پیارے ان کا کلام کیسے کیا تھا میں بھی پڑھوں، ایک دفعہ پہلے پڑھ چکا ہوں، مالا کیسے طرح کیا جائے تو کم صلوات پر محمد
की चौखट पर गरूर नाज से फिर बंदगी की बात करो, न भूल कर भी कभी समझ में आ न सकेगा कभी अली का मकान, समझ में आ न सकेगा कभी अली का मकान, न इस तरह कभी दीवानगी की बात करो, फरिश्तों के सवालों जवाब तुरबत में, फरिश्तों के सवालों जवाब तुरबत में, अब आ गए वो तो बैठो न भूल कर भी कभी अली ने देखा जो लहजा नया है आयत का, क्या कहने, अली ने देखा जो लहजा नया है आयत का, पढ़ी अली ने भी नादे अली गदीर के सजा जो देखा सहाबा ने मिंबरे पाला, सजा जो देखा सहाबा ने मिंबरे पाला, दिखाई देते थे हैरान सभी गदीर, दिखाई देते थे हैरान सभी गदीर के दिन। इसके साथ ही मैं बरगाह की दौलत जनाब अफजाल नकवी साहब से गुजारिश पेश करें। ईद कदीर ईद अकबर तमाम मोमिन व मोमिनात को दुआ करो। 4 मिसरे हैं उसके बाद फिर 10 मिनट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है अली मौला नबी ये कह गए, है अली मौला नबी ये कह गए और शेख साहब हाथ मलते रह गए। शेख साहब हाथ मलते रह गए। एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, एक बड़े साहब ने छोटे से कहा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या कहने। अच्छा, ये नज़्म है गदीर के बाद से जो लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए, तो एक शेख साहब है, उनका जिक्र है। नूर भाई मेरा साथ देंगे। सरकार तवज्जो बिल्कुल हम रिकॉर्ड करें शेख साहब को। खून से जब शेख पहुंचे अपने घर, लुट चुका था सुकून कल्ब जिगर, वाह, सर से पांव तक पसीना था, ऐसा जीना भी कोई जीना था। बस कजामे की समत देखते थे और दाढ़ी पे हाथ फेरते थे। खाना पीना अजाब लगता था, आलू कच्चा कबाब लगता था। क्या हुआ है नाराज खोलते थे, अपनी बेगम से कम ही बोलते थे। आई कमरे में जिस घड़ी हज्जन, क्या बात है मियां चंद, वाह वाह, हाजी होकर भी भूख लाए हो,
हाय अल्लाह कहाँ से आए हो? सरकार नज्म का भी जवाब नहीं, पढ़ने का भी जवाब नहीं। वाह वाह वाह, हाजी होकर के बौखलाए हो। क्या हाय अल्लाह का है आपको, सुभान कहाँ से अल्लाह। आए हो? बहुत सारे लोगों को बेगम याद आ गई होगी, सुभान अल्लाह। भाई ने इसमें से रौनक के खा दिया है। क्या कह रहे, नारा हैदरी। बोले खानम से क्या बताऊं तुम्हें, जख्म दिल किस तरह दिखाऊं तुम्हें। क्या खुम में ऐलान कर गए हैं नबी, सारी दुनिया के पेशवा हैं अली। अपने कानों से सुन के आया हूँ, अब सुना क्यों मैं बौखलाया हूँ। वाह, क्या समा था वहां ये मत पूछो, हो अगर अक्ल मेरा दुख समझो। यूं कड़ी धूप में बिठाया गया, न शजर था और न कोई साया था। वाह, रोक कर खुम में जुल्म ढाया गया, मुझको हर तौर से जलाया गया। हाथ नीले हैं पांव काले हैं, क्या बताऊं किस जगह पे छाले हैं। रोक कर खून में जुल्म उठाया गया, मुझको हर तौर से जलाया गया। हाथ नीले हैं पांव काले हैं, क्या बताऊं किस जगह पे छाले हैं। और दाढ़ी काली करा के आया था, दाढ़ी काली करा के आया था। मूछ और सर भी मुड़ाया था। इसलिए रह गया मैं मुंह खोले, सर मुड़ाते ही पड़ गए ओले। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अली की ताजपोशी है नबी ऐलान करते हैं। अली की ताजपोशी है नबी ऐलान करते हैं, ये ऐलान विलायत बरसरे मैदान करते हैं। ये ऐलान विलायत बरसरे मैदान करते हैं। कुछ मैं भी अता हो। इस मरतबत में आप लोग थोड़ा सा अगर मेरा साथ दे देंगे। था जिसकी ज़बां पर शामो सहर, था जिसकी ज़बां पर शामो सहर। हैदर 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 हैदर, महशर में कहे ना वो क्यों कर। हैदर 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 हैदर, मैदाने गदीरी का मंजर, असहाबे नबी ताहते नजर। मैदान में बड़ा सन्नाटा था, आने को थी कोई खास खबर। बोल उठे अचानक पैगंबर, हैदर 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 हैदर। तारीख सीने पर है रकम, कहते थे नबी दूं किसको अलम। मरहब के मुकाबिल खैबर में जमते ही न थे यारों के कदम। थक हार के खुद बोला खैबर, हैदर 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 हैदर। ते इल्म का शहर हबीबे खुदा, इस शहर का कौन हो दरवाजा। सब आस लगाए बैठे थे, अफसोस मुकद्दर खुल ना सका। कुदरत ने कहा बस एक है दर।
सुभान अल्लाह। काबे का मुकद्दर जाग उठा, किबले ने किया झुककर सजदा, बुतखाना काबा के बोले लो वक्ते कज़ा अब आ पहुंचा, दीवार जो बोली दर बन कर अता हो बिस्मिल्लाह। ऐ मुनकिर हैदर बुग़्ज़े अली जाएगा न तेरे दिल से कभी, क्या फायदा तेरा क्या फायदा हज करने का तेरे राजी ना हो जब तक तुझसे नबी, ये कह के तवाफ़े काबा कर इस तेरे अली का क्या कहना, जिसने है सदा इंसाफ किया, दुश्मन ने भी लोहा मान लिया, तारीख को याद है वो लम्हा, दो होकर पुकारा जब अंतर खैबर की लड़ाई याद करो, असहाब के चेहरे भी देखो, कहता था खुदा ऐ मेरे नबी तुम ना दे अली दोहराते रहो, कट कर बोले जिब्रील के ये मिदहत हैदर का है असर, है ताजे सुखन मेरे सर पर, इस जिक्र के सदके करता हूँ शहरों शहरों दुनिया का सफर, रेहान कलम रख ये कह कर इसके बाद मैं जनाब अरज हैदर साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करिए। माशाल्लाह अरज जो है बड़ी मेहनत की है इन्होंने, और मैं इनको जब से ये शिकागो आए हैं उस वक्त से जानता हूँ। माशाल्लाह अब तो ये पूरे अमेरिका में, अमेरिका क्या पाकिस्तान में रोज़ जहाँ भी होता है ये बाकायदा मनक़बत दोहा सलाम सब करते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद इंशाअल्लाह जीते रहो। सबसे पहले तो आप सबको जश्न ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। उसी के हवाले से दो मनक़बतें पेश करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। पहली मनक़बत शायर जनाब रशीद शरीफ साहब की बिल्कुल नई मनक़बत है, पेश करूँगा, बिल्कुल बड़ी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बशर की फिक्र से बल्ला मावरा है अली,
کی فکر سے بلا ماورا نہ غم نبینا نہ غم نبینا خدا کیسے لکھے کیا غیری بشر کی فکر سے بلا ماورا جزاک اللہ اور یہی تو اصل میں معراج کی حقیقت ہے یہی تو اصل میں معراج کی حقیقت ہے لہجہ خالق اکبر کا بولتا ہے کی بشر کی فکر سے بلا ماورا جیتے رہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے دیکھیے گا کہ حیات شافعی گزری اسی طرح دودھ میں حیات شافعی گزری اسی طرح دودھ میں علی خدا ہے علی خدا ہے حقیقت میں یا خدا اور نسیریوں سے تو میں بحث کر نہیں سکتا نسیریوں سے تو میں بحث کر نہیں سکتا مجھے تو تو ہی بتا دے خدا ہے کیا بشر کی فکر سے بلا ماورا جیتے رہیے اور ہے گر سکون ہماری خاموش تنہائی ہے گر سکون ہماری خاموش تنہائی ہمارے قلب کی دھڑکن میں بولتا ہے فکر سے بلا ماورا ہے یہ سے دیکھیے گا بتاؤ کہ وہ باوضو جو سماعت تو شاید آئے صدا وہ باوضو جو سماعت تو شاید آئے صدا کہ چاہیے تجھے کیا تجھ سے پوچھتا ہے بشر کی فکر سے بلا
ماورا ہے علی ممتاز کرو بسم اللہ بسم کہ اللہ یقین ہے نظم آواز آئے گی یہ نشین یقین ہے نظم آواز آئے گی یہ نشین نہ گھبرا بھی تیری بالی پہ آ گیا بشر کی فکر سے مرا ہمارا ہے علی بالغ سلام ایک اور دل پڑی بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے وہ جس کی ٹھوکر کا دوسرا نام زندگی ہے وہ بس علی ہے بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے اور یہ سب اس کی ولا کے درجے سلے ہیں سب اس کی معرفت کے سلے ہیں سب اس کی معرفت کے وہ جس کے صدقے کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے وہ بس علی بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے اور وہی نبی کو دیکھیے گا وہی نبی کو بتا رہا ہے جو آیتیں لے کے آ رہا ہے وہی نبی کو بتا رہا ہے جو آیتیں لے کے آ رہا ہے جو آیتیں لے کے آ رہا ہے یقین ہے مجھ کو جو ذات آیات بھیجتی ہے وہی وہ بس علی ہے بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے جیتے رہیے ماشاءاللہ عطا ہو عطا کہ وہ اسی طرف ہو وہ اس طرف ہو تو مرتضیٰ ہے ہو اس طرف تو خدا خدا ہے وہ اس طرف ہو تو مرتضیٰ ہے ہو اس طرف تو خدا خدا ہے ہو اس طرف تو خدا خدا ہے نشانی سب سے بڑی جو معراج میں چھپی ہے وہ بس جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے سبحان اللہ اور نبی کے ہم
جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے ہیں، نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے ہیں، بطول کے واسطے کھڑے ہیں، وہی بطول اٹھی کہ جس کی تعظیم کر رہی ہے، وہ بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے، وہ بصری ہے۔ آگے سے پیش کر رہا ہوں کہ کھلے گئے راز روزے محشر، کھلے گئے راز روزے محشر، وہ کل نعمت ہے صرف حیدر، وہ کل نعمت ہے صرف حیدر، حساب جس کی ولا کا توحید مانگتی ہے، وہ بس وہ کل نعمت ہے صرف حیدر، وہ کل نعمت ہے صرف حیدر، حساب جس کی ولا کا توحید مانگتی ہے، وہ بصری ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے، وہ بصری ہے۔ ماشاءاللہ جی جائیے۔ اور ہے وہ محسن اپنا تو یہ عقیدہ، ہے محسن اپنا تو یہ عقیدہ، علی خزانہ ہے فاطمہ کا، ہے محسن اپنا تو یہ عقیدہ، علی خزانہ ہے فاطمہ کا، علی خزانہ ہے فاطمہ کا، جسے بنانے بطول دربار تک گئی ہے، وہ بصری ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے، وہ بصری ہے۔ لب پہ تھا پیغمبر کے ہے علی ولی مولا، لب پہ تھا پیغمبر کے ہے علی ولی مولا، جس کے ہیں نبی مولا اس کے ہیں علی مولا، علی محسن علی مومن علی ضامن علی سامن، علی محسن علی مومن علی ضامن علی سامن، علی مشکل کشا ہے مشکلیں آسان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صلوات کے بعد میں نذرانے عقیدت کے لیے ہمارے شیرہ ولدی دولت شاعر اہل بیت شاعر ولایت غدیر شاعر جناب نور علی نور صاحب کو دعوت کلام دیتا ہوں میں کہ وہ اس جشن کو غدیر کے میدان تک لے جائیں اور وہاں کی کچھ منظر کشی کریں۔ بر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے خشنودی معصومین علیہ السلام علیہ السلام، برائے تعجیل وارث فرش
کے عزا و الا اس سے بہتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولائے امیر المؤمنین وبولائے المعصومین صلوات محمد سامع محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، جن کے خمیر میں خاک غدیر موجود ہے، آج وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ علی کی ولایت کا جشن ایسے منایا جائے تاکہ دنیا پر یہ ظاہر ہو سکے کہ محرم میں رونے والے ہنستے کیسے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ بہت بڑی عید اکبر، عید اللہ، اس عید غدیر کے کئی نام ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی عید، اور یہ واحد دن ہے سال کے 360 اگر اسلامی دن لگائیں اور 365 اگر عیسوی کیلنڈر کے دن کاؤنٹ کیے جائیں، تو یوم غدیر وہ واحد دن ہے جس پہ رونا حرام ہے۔ اس کی شاید علت یہ رہی ہو کہ اس دن سب سے زیادہ اگر اس خانوادے میں کوئی خوش تھا تو وہ بی بی سیدہ خوش تھی۔ اس پورے گھرانے میں آج کے دن سب سے زیادہ خوش پاک بی بی سیدہ تھی۔ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کر کے اگر آگے تشریف لے آئیں تو میلاد تو ماشاءاللہ بہت پہلے سے معراج کی طرف سفر میں ہے۔ کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت میں جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے حصے کی نوکری ادا کر سکوں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اشعار کی طرف سلسلہ جاری کروں، ایک گزارش آپ سے کر دوں۔ ہمارے بہت پیارے بھائی مولا انہیں صحت و سلامتی سے رکھیں، جنہوں نے آج کے اس جشن میں تشریف لانا تھا، برادرم سمیہ بابدی صاحب ٹریول ریسٹرکشنز کی وجہ سے اور کووڈ پازیٹیو آ جانے کی وجہ سے وہ نہیں شرکت کر پا رہے آج کے ہمارے جشن میں، تو دعا کیجیے گا کہ مولا انہیں صحت و سلامتی سے رکھیں۔ ظاہر ہے مولا کے ذاکرین جہاں پر بھی ہیں مولا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، جہاں بھی ہوں گے جشن پڑھ رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے صحت سلامتی کے ساتھ ہی تمام معاملات ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 72 آورز بیفور فلائٹ آپ کو کووڈ ٹیسٹ لینا ہوتا ہے، تو جب کووڈ ٹیسٹ لیا تو اس میں ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، جس کی وجہ سے وہ آج حاضر نہیں ہو سکے۔ کی صحت و سلامتی کے لیے آج کی ولایت کا صدقہ مل کے صلوات پڑھیں۔ سامنے محترم، بہت بڑی عید ہے۔ دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں غدیر کے حوالے سے۔ غدیر میں جہاں بہت ساری، سرکار توجہ کیجیے گا، بہت ساری نشانیاں ہیں، وہاں دو سمر بھائی بڑی اہم نشانیاں ہیں۔ ایک قرآن کی آیت گواہ ہے کہ رسول سے کہہ رہی ہے قرآن کہ تو یہ اعلان کر، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، علی کو اٹھا کر اعلان کیا۔ ان دو چیزوں میں بڑی کمال ایک راز کی بات پوشیدہ ہے، آپ تک پہنچی تو جشن کا آغاز یہیں سے ہو جائے گا۔ ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غدیر کا پیغام یہ ہے کہ نہ تو علی ڈر کے پڑھا جا سکتا ہے، نہ چھپا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ نہ علی ڈر کے پڑھا جا سکتا ہے، نہ چھپا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور علی تو ہستی ہی وہ ہے
کہ محمد بھی اور ولایت خاص طور پہ علی کی ولایت اتنی نازک چیز ہے کہ محمد بھی پڑھنے لگے تو اصحاب میں سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، قرآن نے کہا کہ اے محمد تو فکر نہیں کر، ڈر نہیں، تو کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اور اس آیت میں سرکار شیرازی بھائی ایک بڑی باریک بات ہے کہ جو اللہ یا ایھا المدثر یا ایھا المبشر یاسین طٰہٰ کہہ کے بلاتا ہے، یہاں یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، عہدے سے بلایا، کیونکہ اعلان ولایت آفیشل ڈیوٹی تھی. تھوڑا سا دیکھیں، میں نے بڑی باریک بات کی. عہدے سے اس لیے بلایا کہ یہ آفیشل جاب تھی، اور اسی لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ ولایت کا اعلان نہیں کیا تو نبی نہیں رہے گا، بلکہ رسول رسالت ہی نہیں رہے گی، جو عہدہ جس کی وجہ سے دیا گیا ہے. تو رسول کی رسالت کا سارا دار و مدار ولایت علی، دین کی تکمیل کا دار و مدار ولایت علی، نعمتوں کی تکمیل کا دار و مدار ولایت علی. اب قرآن کی اس آیت پر میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں. آئندہ آپ سنیں گے تو یہ نور علی نور کی کہی ہوئی بات ہوگی، منبر کی تاریخ میں یہ بات پہلے کہی ہی نہیں. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. کتنی بار سنی ہوگی یہ آیت؟ ہزاروں بار. حدیث کے علاوہ بھی یہ آپ نے کہیں نہ کہیں آیت. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو شیعہ قوم کو بتانی ہی نہیں پڑتی کہ کہاں نازل ہوئی تھی. آپ آیت پڑھتے ہیں، شیعہ قوم کا بچہ جانتا ہے کہ یہ آیت کس واقعے سے ریلیٹڈ. یہ آیت لے کے کون آیا؟ جبرائیل. تمام قرآن لایا ہے جبرائیل سوائے ولایت علی کے. میں نے کہا منبر کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بات ہونے جا رہی ہے. آج کے بعد جو پڑھے گا وہ میرا پڑھا ہوا پڑھے گا. منبر کی تاریخ میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ سوائے ولایت علی کے باقی پورا قرآن، پوری آیات جبرائیل لے کر آیا. اس آیت میں نشانی کیا ہے؟ جبرائیل یہ نہیں کہہ رہا سرکار سے کہ اے محمد علی کی ولایت کا اعلان کر، بلغ ولایت علی ابن ابی طالب نہیں کہہ رہا، کہہ رہے بلغ تبلیغ کر ما انزل الیک من ربک، جو تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تو علی کی ولایت واحد ایسی چیز ہے جو اللہ محمد پہ نازل کرتے ہوئے جبرائیل کا تکلف بھی نہیں کرتا. میں نے کچھ بات شاید پیش کر دی ہے سرکار. علی کی ولایت، یہاں ولایت کا ذکر نہیں ہے. جبرائیل کو نہیں پتا کہ کیا نازل کیا ہے. جبرائیل کہہ رہے جو تجھ پر تیرے رب نے ڈائریکٹ نازل کیا ہے. توجہ ہے نہیں؟ اس کا اعلان کر دے. کیا باریک بات ہے، کیا لطف قرآن ہے. لیکن بس جس کو مولا عطا کر دے. تو علی کی ولایت اتنی باریک چیز ہے کہ اللہ اس کا تکلف نازل کرنے کے لیے جبرائیل کو بھی رستے میں نہیں رکھتا، ڈائریکٹ محمد پر نازل کرتا. کمال ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور بڑی باریک بات، غدیر کعبے سے نکلے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. غدیر ایک چوک ہے، ایک میدان ہے جہاں سے چاروں طرف قافلے جاتے ہیں. عام سنا ہوا ہوگا. یہ اعلان 3 دن رکوا کر اللہ مکہ میں بھی کروا سکتا تھا. خانہ کعبہ سے ذرا باہر نکل کے مکہ کی حدود میں بھی کروا دیتا. نہیں کروایا. مدینے جا کے بھی کروا سکتا تھا، نہیں کروایا. ایک خاص مقام پہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر آ رہے ہو، محمد کی طرف جا رہے ہو. دیکھیں خانہ کعبہ مکہ سمپل ہے توحید کا، اللہ کا. مکہ ذہن میں آئے گا، شہر کا نام لیا مکہ، آپ کے ذہن میں اللہ آ گیا. مدینہ کہا، آپ کے ذہن میں رسول اللہ آ گیا. درمیان میں رکھا ہے علی ولی اللہ کو کہ اگر علی ولی اللہ کو چھوڑا تو نہ اللہ کے رہو گے نہ محمد کے رہو گے.
کہ نہیں موت ہے یا نہیں؟ درمیان میں رکھا اللہ نے کہ اللہ سے آ رہے ہو، محمد کی طرف جا رہے ہو، بیچ میں رکھا. اور حضرت زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ یہاں 3 دن قیام کرایا. 3 دن قیام کرانے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہوئے. تو وہاں کے قافلوں کا یہ ہوتا ہے جیسے اب یہاں پر ہے، اب ایک آدمی یہاں سے چلا ہے، مشیگن جانا ہے اس نے یا وسکونسن جانا ہے اس نے، تو ایک ٹائم ہے. وہاں والوں کو کہہ دے گا میں نکل پڑا تو ادھر پتا ہوگا کہ جی 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی مسافت ہے. کوئی رستے میں اگر رکے ہوں گے چائے کافی کے لیے تھوڑی دیر میں اور پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ 2-3 دن کی تاخیر سے پہنچیں گے تو وہ پوچھیں گے آپ سے. تو یہ اہتمام 3 دن کا اس لیے کیا گیا تھا کہ جب یہ گھر پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، تو ازواج ان سے پوچھے کہاں مر گئے تھے. چونکہ ان کی تو موت ہی واقع ہو گئی تھی نا، حقیقت میں تو ان کی موت واقع ہو گئی تھی. تو وہ ازواج ان سے پوچھے کہ یہ 3 دن کہاں مر گئے تھے. تو انہیں بتانا پڑے کہ ہم غدیر میں ہمیں روکا تاکہ یہ اعلان گھر گھر تک پہنچ سکے، ہر جگہ تک پہنچ سکے. اور یہ جو بحث رہتی ہے کہ رسول شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، یقیناً یہ عصمت کے خلاف ہے کہ رسول کو شہادت نہ ملے. ایک جملہ کہتے تھے ہمارے اساتذہ کرام بزرگان کہ وہ محمد جو غدیر میں علی جیسے بادشاہ کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کرتا ہے، مدینہ آ کے اتنا لاغر کیسے ہو گیا کہ مسجد تک نماز پڑھانے نہیں جا سکتا. بڑی باریک بات ہے کہ نہیں؟ تو اسی میں نشانی ہے کہ ہاتھ اٹھایا. اور یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا یہاں پر، یہ ہم ایسے ہی نہیں اٹھاتے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، اس لیے نہیں کہتے. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے محمد نے علی کا ہاتھ اٹھوایا تھا، ہم اس ہاتھ کی بیعت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. خم کے میدان میں یہ 4 مصرے سنیے، بس اب شاعری کا سفر شروع کرتے ہیں. خم کے میدان میں علی کا نام، خم کے میدان میں علی کا نام، مصرع سنیے گا، اوجب الواجبات ہو گیا ہے. میں نے مصرع پڑھا یار، اوجب الواجبات. بھائی نماز رکی ہوئی ہے، جب تک اقرار نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی. رسول نے نماز روک کے رکھی نا کہ سب آ کے بیعت کر لیں، اس کے بعد نماز ہونی واجب ہے، ولایت میں رکی ہوئی ہے. کسی نے آ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ نماز، کہا علی کی ولایت، کہا یا رسول اللہ اتنی اہم ہو گئی، کہا میری رسالت نہیں بچتی، تیری نماز کہاں سے بچے گی. خم کے میدان میں یہ اٹھا ہوا ہاتھ، ذرا سنیے گا، ایک محاورہ استعمال کیا ہے 4تھے مصرے میں. مولا ہمارے جتنے پڑھنے والے میں شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے. یہ تیرے جمالہ بچہ ہے چھوٹا، ماشاءاللہ بہترین پڑھتا ہے، باہر جاتا ہے تو اس کے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ لکھا جاتا ہے، اس کو اٹھ کے داد دی جاتی ہے. ہم ناقدری کرتے ہیں کہ قدر کرو، اتنے اچھے پڑھنے والے ہیں. خدا کی قسم بہت بہت ہمارے پاس ایسے پڑھنے والے باہر سے بھی ہم نہیں بلا سکتے جتنی مولا نے اتنی عطا کی ہے، آواز پہ عطا کی ہے، کرم کیا. مولا سلامت رکھے ہمارے بچوں کو. خم کے میدان میں علی کا نام واجب الواجبات ہو گیا ہے. خم میں ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ بھائی ہاتھ اٹھتے ہی ہاتھ ہو گیا ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. خم میں ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ ہاتھ اٹھتے ہی ہاتھ ہو گیا ہے. سمجھا نہیں ہے کوئی بھی ابجد غدیر کی، خالق نے خود بچھائی ہے مسند غدیر کی. کعبے کی چھت سے وسعت خم میں غدیر دیکھ، کرب و بلا سے ملتی ہے سرحد غدیر کی. ہائے 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 ہائے.
کربلا لڑی ہی غدیر پہ گئی ہے. توجہ کیجئے گا, کرب و بلا سے ملتی ہے, سرحد غدیر کی, اور میں نے ابھی جملہ کہا کہ لڑی ہی غدیر پر گئی. تو 4 مصرے سنیے. جنگ تھی, صف بصف نمازیں تھی. جنگ تھی, کربلا میں جنگ تھی, صف بصف نمازیں تھی, تیر تھے اور ہدف نمازیں تھی. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. جو خیرات لینے کے لیے آیا ہاتھ اٹھا کے خیرات لیجیے گا. جنگ تھی, صف بصف نمازیں تھی, تیر تھے اور ہدف نمازیں تھی. فرق تھا بس ولائے حیدر کا, ورنہ دونوں طرف نمازیں تھی. توجہ ہے جناب, فرق تھا بس ولائے حیدر کا, ورنہ دونوں طرف نمازیں تھی. شمر کا بھائی جب گرفتار ہوا تھا, شمر کے بھائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مدینۃ الحسین کتاب کا نام, تو نماز نہیں پڑھتا. اس نے کہا کیسے پڑھوں؟ کہا واجب ہے, پڑھتا کیوں نہیں؟ کہا پڑھتا اس لیے نہیں کہ اس میں علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا جو رسول نے پڑھوایا تھا, انہیں میں مانتا نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے, میں کچھ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. شمر کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس میں مجھے ولایت کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اگر ولایت کا ذکر نہ کروں تو نماز نہیں ہوتی, اس لیے نہیں پڑھتا. شمر کا بھائی جانتا ہے کہ ولایت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بس آگے خدا آپ اس کو اپنا جملہ خود ایڈ کر لیجیے. فرق تھا بس ولائے حیدر کا, ورنہ دونوں طرف نمازیں تھیں. فیصلہ رب اولا نے یہ کیا یوم غدیر. یہ ممبر بنانا رسول کا, قرآن کہہ رہا ہے کہ انل ہوا, کچھ بات ہی نہیں کرتا اپنی ہوا ہوا سے, جو کام بھی کرے گا وہ اس کی رسالت کا حصہ ہے. تو یہ ممبر جو بنایا ہے اللہ کے حکم سے بنایا. فیصلہ رب اولا نے یہ کیا یوم غدیر, آج ایک ممبر پالان بنایا جائے, کل ایمان کو زمانوں کا بنا کر مولا, کچھ تو ایسا ابو طالب کا چکایا جائے, کچھ تو ایسا. اور خدا کی قسم یہ کلام کو قرآن سمجھ کے ہاتھ رکھ کے جملہ کہنے لگا. دعوت ذو العشیرہ کی جو آیت ہے, انظر عشیرتک الاقربین, ابو طالب نے پہلے کہا, قرآن میں بات بھی نازل ہوئی ہے. جب آئے وحی آئی, رسول کو حکم ہوا کہ اعلان کرو. سرکار کے پاس تشریف لائے, کہا چچا یہ حکم ہے کیا کرو؟ تو سرکار نے کہا انظر عشیرتک الاقربین, قرابت داروں کو بلا کر انہیں ڈراؤ. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی. 3 دن دعوت ابو طالب کے گھر چلتی رہی. 3 دن کے بعد ہر روز کوئی نہ کوئی اٹھ کے چلا جاتا تھا, لوگ اٹھ کے چل کھاتے تھے, چلے جاتے تھے. 3رے دن ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر, اور ایک جملہ کہا, بلغ ما انزل الیک من ربک, اس کی تبلیغ کر جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے. اللہ نے یہ جملہ محفوظ کر لیا, کہا اے ابو طالب, ابتدائے محمد میں تو نے بلغ کہا تھا, انتہائے محمد میں بلغ کہہ کے تیرے علی کی ولایت کا اقرار کرواؤں گا. وعدہ ہو گیا تجھ سے انتہائی رسالت میں, میں تیرے علی کی بیٹے کی, علی بیٹے کی ولایت کا اعلان انہی الفاظ سے نہ کر دو, اللہ نہ کہنا. ہائے ہائے ہائے, بدلنے قدر و قضا کی لکیر جاتا ہے, بدلنے قدر و قضا کی لکیر جاتا ہے. بھائی امیر مولا کی جانب فقیر جاتا ہے, علی ولی کا موالی ہو جو بھی نور علی, طواف کعبہ سے پہلے کبیر جاتا ہے. طواف کعبہ سے پہلے, طواف کعبہ سے پہلے
غدیر جاتا ہے طواف کعبہ سے پہلے، غدیر جاتا ہے. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ کے شاداب چہروں سے واقف ہوں. سمر بھائی ایک عجیب و غریب قسم کی حمد لکھی ہے، میں اس کے کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. ہے جی میں آج میں ایک انتہا کی حمد لکھوں. یہ انتہا کی حمد سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ آپ مجھے بہت دیر تک دعاؤں میں یاد رکھیں گے سرکار. ہے جی میں آج میں ایک انتہا کی حمد لکھوں. بھائی علی سے پوچھوں خدا، پھر خدا کی حمد لکھوں. جو بول سکتے ہیں میرے ساتھ، جو سمجھ سکتے ہیں. ہے جی میں آج میں ایک انتہا کی حمد لکھوں، کیونکہ علی کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں اللہ کیا. ہم جتنی مرضی اللہ کی حمد کریں وہ ساری صفات ہے، صفات علی میں آئی گئی ہیں. ہے جی میں آج میں اس میں پوری میں مجلس سے پڑھ چکا ہوں. ہے جی میں آج میں ایک انتہا کی حمد لکھوں. علی سے پوچھوں خدا، پھر خدا کی حمد لکھوں. میں اس کی خلقت اعلیٰ کی داد دوں ایسے. میں اس کی جو اس نے خلق کیا، اس نے تخلیق کیا، اس کی داد کیسے دوں؟ ذرا مصرع سنیے گا. میں اس کی خلقت اعلیٰ کی داد دوں ایسے، خدا کی نعت کہوں، مصطفیٰ کی حمد لکھوں. خدا کی نعت لکھوں، مصطفیٰ کا. مصرع سنیے گا سرکار، بہت توجہ. ہاتھ طالب حجاب قدرت پروردگار جو ٹھہری، حجاب قدرت پروردگار جو ٹھہری، حجاب اٹھے تو میں اس رضا کی حمد لکھوں. حجاب اٹھے تو میں چاہتا ہوں کہ ہو مجھ پہ آیت نازل. کاش یہ شعر میں پہنچا جو سرکار. یہ شعر آپ تک پہنچ گیا تو ایک برگر آپ پہ ڈیو ہو جائے گا سرکار. توجہات کا طالب، جشن کا دن ہے تو عیدی مانگ کے لینی چاہیے. تو یہ تبرک میں جو ہے نا یہ شعر خصوصاً پڑھ رہا ہوں توجہات کا. ہے جی میں آج میں ایک انتہا کی حمد لکھوں. علی سے پوچھوں خدا، پھر خدا کی حمد لکھوں. میں اس کی خلقت اعلیٰ کی داد دوں ایسے، خدا کی نعت لکھوں، مصطفیٰ کی حمد، خدا کی نعت کہوں، مصطفیٰ کی حمد لکھوں. حجاب قدرت پروردگار جو ٹھہری، حجاب اٹھے تو میں اس رضا کی حمد لکھوں. توجہ، میں چاہتا ہوں کہ ہو مجھ پہ آیت نازل. میں چاہتا ہوں کہ میں سیدہ کی حمد لکھوں. میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سیدہ کی میرے خیال میں ہو. ہائے 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 ہائے، شعر سنیے گا. میرے خیال میں ہو چہرہ علی اکبر، اذان سن کے میں جب کبریا کی حمد لکھوں. اذان سن کے میں جب کبریا کی حمد لکھوں، اور میں نعت لکھوں سنا پر کٹے ہوئے سر کی. میں نعت لکھوں سنا پر کٹے ہوئے سر کی. پھر اس کے بعد کسی بے ردا کی حمد لکھوں. پھر اس کے بعد کسی بے ردا کی حمد لکھوں. اور یہ چند اشعار اور سنیے، پھر مسدس کی طرف سفر ہوگا. ہر دشمن خدا کو نشانے پہ رکھ لیا. ہائے 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 ہائے، ذرا ردیف کی داد دیجیے جو شعر سمجھنے والے ہیں. سرکار آپ شعر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ذرا ردیف کی داد دیجیے گا. ہر دشمن خدا کو نشانے پہ رکھ لیا، شبیر نے فنا کو نشانے پہ رکھ لیا. شبیر نے فنا کو نشانے پہ رکھ لیا. 9 لاکھ کی سپاہ کو نظروں سے روک کر. شعر سنیے گا. 9 لاکھ کی سپاہ کو نظروں سے روک کر بھائی غازی نے علقمہ کو نشانے پہ رکھ لیا. ہر دشمن خدا کو نشانے پہ رکھ لیا، شبیر نے فنا کو نشانے پہ رکھ لیا. 9 لاکھ کی سپاہ کو نظروں سے روک کر غازی نے علقمہ کو نشانے پہ رکھ لیا. بھائی ہر سورما کا کرب و بلا میں تھا ایک ہدف. ہر سورما کا کرب و بلا میں تھا ایک ہدف. عباس نے قضا کو نشانے پہ رکھ لیا.
عباس نے قضا کو نشانے پہ رکھ لیا اور تشنا لبی نے کر دیا حملہ فرات پر. پیاسوں نے علقمہ کو نشانے پہ رکھ لیا, ماتھے پہ اپنے باندھ کے رومال سیدہ, ماتھے پہ اپنے باندھ کے رومال سیدہ حر نے ہر ایک خطا کو نشانے پہ رکھ لیا. اپنا چراغ کر کے حوالے حسین کے ہر سرپھری ہوا کو نشانے پہ رکھ لیا. اب شعر سنیے, ان 2 شعروں کے لیے یہ باقی اشعار کہے ہیں, انشاءاللہ آپ میرے ساتھ سفر کریں گے. ہر دشمن خدا کو نشانے پہ رکھ لیا, شبیر نے فنا کو نشانے پہ رکھ لیا, 9 لاکھ کی سپاہ کو نظروں پہ روک کر غازی نے علقمہ کو نشانے پہ رکھ لیا. ہر سورما کا کرب و بلا میں تھا ایک ہدف, عباس نے قضا کو نشانے پہ رکھ لیا. تشنا لبی نے کر دیا حملہ فرات پر, پیاسوں نے علقمہ کو نشانے پہ رکھ لیا. شعر سنیے گا, مسکان رکھ کے, مسکان رکھ کے اپنے لبوں کی کمان میں اصغر نے حرملا کو نشانے پہ رکھ لیا. بھائی مسکان رکھ کے اپنے لبوں کی کمان میں اصغر نے حرملا کو نشانے پہ رکھ لیا. اور ہر ماتمی ازادار کے لیے شعر اور آگے پھر مسدس کا سفر, یہ 2 شعر تھے جن کے لیے پوری منقبت کی. ایک آپ کے پاس سامنے پیش کر دی, دوسرا پڑھنے جا رہا ہوں. اصغر نے حرملا کو نشانے پہ رکھ لیا, مسکان رکھ کے اپنے لبوں کی کمان میں اصغر نے حرملا کو نشانے پہ رکھ لیا. 10 محرم کو زنجیر مارنے والا ماتمی اگر میرے ساتھ شعر پہ نہیں بولا مجھے افسوس ہوگا. فتوے پڑھے تو ہم نے بھی زنجیر تھام کر ہر دشمن اعضا کو نشانے پہ رکھ لیا. فتوے پڑھے تو ہم نے بھی زنجیر تھام کر ہر دشمن اعضا کو نشانے پہ رکھ دیا. ہر دشمن اعضا کو نشانے پہ رکھ دیا. بیش ہر پرسادار پر فتویٰ دینے والے پر لعنت. جو مولا کی کسی حوالے سے بھی منعقد پرسے پر فتویٰ دیتا ہے اللہ اس پہ لعنت کرے. بالکل تازہ ایک مسدس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, ابھی جاری ہے. جتنے بند ہوئے ہیں, بہت ساری پرانی میں نظمیں لے کر آیا ہوں, لیکن کوشش تھی کہ آج اسے کمپلیٹ کروں. لیکن جتنے بھی بند ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ اس کا لطف لیں گے. تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیجئے گا, ایک مرتبہ مل کے صلوات سے نوازیں. اجازت ہے سرکار, میں یہاں تک اس نظم تک آپ لوگوں کو میں جیسے گھیر کے لایا ہوں. یہ جو میں نے اشعار وغیرہ پڑھے ہیں یہ میں گھیر کے آپ کو اس نظم تک لایا ہوں. پہلے مصرے سے میرے ساتھ ہو جائیے گا. سرکار جو پہلے مصرے میں ردیف کا لطف لے گا وہی باقی 7-8 بندوں میں میرے ساتھ تعاون کر سکے گا. زمین فکر کو نم کر دے, زمین فکر کو نم کر دے اے علی کے خدا. توجہ نہیں کی, دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ جو ردیف کا لطف لے گا وہ آگے میرے ساتھ سفر کرے گا. زمین فکر کو نم کر دے اے علی کے خدا, شعور نور بہم کر دے اے علی کے خدا, دلوں سے دور علم کر دے اے علی کے خدا, کریم تو ہے کرم کر دے اے علی کے خدا. توجہ توجہ, کریم تو ہے کرم کر دے اے علی کے خدا. خدائے حیدر صفدر, خدائے حیدر صفدر یہ انتہا کر دے, نصیریوں کے خدا کی ثنا عطا کر دے. خدائے حیدر صفدر, کوئی سمجھے تو وہ بولے میرے ساتھ. خدائے حیدر صفدر یہ انتہا کر دے, نصیریوں کے خدا کی ثنا عطا کر دے. جو تیری خاص ہے خیرات مجھ پہ نازل کر, جو تیری خاص ہے خیرات مجھ پہ نازل کر, جو راز رکھے ہیں کلمات مجھ پہ نازل کر. کریم ذات کرامات مجھ پہ نازل کر, علی کی حمد میں آیات مجھ پہ نازل کر. توجہ کرو یار, توجہ کرو. علی کی حمد میں, علی کی شان میں نہیں, ذرا باریک باتیں سمجھیے گا. علی کی حمد میں
آیات مجھ پہ نازل کر. بیت سنیے گا, زمین سے کیسے حد آسمان کی حمد کروں, میں کس زبان سے تیری زبان کی حمد کروں. میں کس زبان سے تیری زبان کی, میں کس زبان سے تیری زبان کی حمد کروں. تیرا کرم ہو تو لکھوں تیرے کرم کی ثنا. ہائے ہائے ہائے, تیرا کرم ہو تو لکھوں تیرے کرم کی ثنا. تیرے کمال کی مدحت, تیرے حشم کی ثنا, تیرے جمال کی عظمت, تیرے بھرم کی ثنا. علم کے سائے میں ہو صاحب علم کی ثنا. علم کے سائے میں ہو صاحب علم کی ثنا. بیت سنیے گا, بس تعاون کیجئے گا میرے ساتھ, سفر کر سکے جہاں تک آ گئے ہیں. میں دعاؤں کا محتاج ہوں, دادا بہت دے چکے. علم کے سائے میں ہو صاحب علم کی ثنا. تیرے کرم سے ترے دستگیر تک پہنچوں, میں خانہ کعبہ سے گزروں غدیر تک پہنچوں. میں خانہ کعبہ سے مل کے جو غدیر کی خیرات لینے کے لیے بیٹھے, دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری. میں خانہ کعبہ سے گزروں غدیر تک پہنچوں. قلم کو صاحب اعجاز کر خدائے علی. ہائے 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 ہائے, قلم کو صاحب اعجاز کر خدائے علی. کشادہ مجھ پہ کوئی راز کر خدائے علی. تو میرے فکر کے, تو میری فکر کے درباز کر خدائے علی. ملائکہ کو ہم آواز کر خدائے علی. بیت پیش کرنے لگا, مجھے نہیں پتا آپ میرے ساتھ کتنا تعاون کریں گے. جشن ماشاءاللہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا. دعائیں چاہتا ہوں, دادا بہت دے چکے. ملائکہ کو ہم آواز کر خدائے علی. تیرا کمال ہمیں چار سوز دکھائی دے. چھٹا مصرع سرکار, یہ دیکھیے بندے ہوئے ہاتھ ہیں, زبردستی کی داد کبھی لی نہیں. دعائیں کر دیجیے گا. قلم کو صاحب اعجاز کر خدائے علی. کشادہ مجھ پہ کوئی راز کر خدائے علی. تو میری فکر کے درباز کر خدائے علی. ملائکہ کو ہم آواز کر خدائے علی. تیرا کمال ہمیں چار سو دکھائی دے. ثنا علی کی لکھوں اور تو دکھائی دے. ثنا علی کی لکھوں اور تو دکھائی. علی کے رب مجھے عرفان دے تو بات بنے. علی کے رب مجھے عرفان دے تو بات بنے. کمال جذبہ ایمان دے تو بات بنے. اب زمین پہ بیٹھ کے سنے چوتھا مصرع یا آسمان پہ بیٹھ کے سنے, آپ کی مرضی ہے. جبریل آپ کو اپنے پروں پہ سوار کر کے غدیر سے گزارتے ہوئے عرش مولا تک لے جائے. علی کے رب مجھے عرفان دے تو بات بنے. کمال جذبہ ایمان دے تو بات بنے. شعور حضرت سلمان, چوتھا مصرع, شعور حضرت سلمان دے تو بات بنے. بھائی تو مجھ کو اردو میں قرآن دے تو بات بنے. علی کے رب مجھے عرفان دے تو بات بنے. کمال جذبہ ایمان دے تو بات بنے. شعور حضرت سلمان دے تو بات بنے. تو مجھ کو اردو میں قرآن دے تو بات بنے. تیرا علی احدیت کے راز کھولتا ہے. خدایا تو بھی اسی کی زبان سے بولتا ہے. خدایا تو بھی اسی کی. آخری بات, تیرے علی کے
कमालात क्या लिखेगा कोई, तेरे अली के क्या लिखेगा कोई, अली वली के करिश्मात क्या लिखेगा कोई, अली के रब तेरी आयात क्या लिखेगा कोई। ये देखिए एक बड़े नए अंदाज की नज़्म है, इसमें सारा अल्लाह से मुखातिब होकर मौला के फजाइल कहे जा रहे हैं। इसका भी नज़ाकत का लुत्फ लीजिएगा। तेरे अली के कमालात क्या लिखेगा कोई, अली वली के करिश्मात क्या लिखेगा कोई, अली के रब तेरी आयात क्या लिखेगा कोई, जो तेरा हाथ है वो हाथ क्या लिखेगा कोई। हाय 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 हाय, जो तेरा हाथ है वो हाथ क्या लिखेगा कोई। आखिरी बैत और तवज्जुहात का तालिब दुआओं का मोहताज, बगैर नाम अली हर दुआ अधूरी है, न हो ये हाथ तो अली का ता अधूरी है। न हो ये हाथ तो हर एक अता अधूरी है। बहुत खूबसूरत जश्न आप लोगों ने सुना माशाअल्लाह। पाक बीबी सैयदा पूरी कायनात में जहां पर भी अली की विलायत के हवाले से जश्न मुनक्किद किए जा रहे हैं, इन जश्नों के इनेकाद में जिसने जहां जहां जो जो दामे दिरहम सुखने कदम कलम जो काविश की है, पाक बीबी सैयदा से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ नारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि आज के दिन का ये खास नारा है। नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए विलायत, दोनों हाथ बोलो नाराए विलायत, नारा हैदरी। मुझे याद रखिएगा, सुबैया भाई बीमार हो गए, वो नहीं आ सके, और जश्न मौला ने शायद यही मंजूर था कि इस मंजिल तक आ जाए। आले मोहम्मद आपका बिछाया हुआ ये फर्श विला अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। जिसने जो दामे दिरहम सुखन कदम कलम जो काबिश की है, पाक बीबी सैयदा तमाम काबिशों को मंजूर मकबूल फरमाए। मैं गुजारिश कर दूं कि मुहर्रम की जो वलीउल्लाह बारगाह की तरफ से जो मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, उसमें 5 मजालिस होटल में की जाएंगी। उसका भी हाइट प्लेस शामबर्ग, ये हाइट रेजेंसी के बिल्कुल पीछे है, वुडफिट मॉल के बिल्कुल करीब है। 290 से 3 ये जो है 290-53 जो है इससे बिल्कुल लगा हुआ है। तो 5 मजालिस वहाँ होंगी और 5 मजालिस यहाँ इसी जगह में उनका इनेकाद किया जाएगा। और जंजीर ज़नी भी शब आशूर यहीं पर इंशाअल्लाह बाहर अहाते में होगी। तो एक छोटा सा खिदमत गुजार होने के हवाले से मुझ पर ये वाजिब था कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ। तो आप अपने अहबाब तक जितने आप आए हैं उन तमाम अहबाब तक ये बात पहुँचाइएगा कि 5 मजालिस इब्तिदाई वहाँ होंगी और आखिरी 5 मजालिस यहाँ होंगी, और उसके बाद जंजीर का पुरसा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शिरकत कीजिए। मौला हमें इसी तरह विलायत के साहिबान के नीचे रहकर अल्लाह और विलायत सिलसिले जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु समर भाई बाबा जी ईद मुबारक, ईद मुबारक। बढ़िया, आपने भी बड़ा अच्छा मोदी ने आपसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आए कि गरीब तशरीफ ले आई सरकार।
عشق علی میں ہم ہی نہیں جو حیدر حیدر کرتے ہیں، عشق علی میں ہم ہی نہیں جو حیدر حیدر کرتے ہیں، سارے پیغمبر سارے قلندر حیدر حیدر کرتے ہیں۔ عید مبارک، عید مومن اس کے ساتھ تمام مومن مومنات جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی عطا فرمائے، بیماریاں کا اللہ کی صحت میں جلد صحت ان سب کے لیے مل کریں گے صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ تشریف لے آئے کیک کے پاس حضور آپ بھی آئیے، افضال بھائی تشریف لائیے، بزرگان ہیں تشریف لائیے، ڈاکٹر صاحب آئیے، سرکار پٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو سرکار کے بعد نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔